اب ہوا کو ماپنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسا کوئی پیمانہ ہو تو عقل میں کون سی عقلی خرابی کی؟ حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالیٰ کو نقل کرتے ہیں کہ یہاں چند طبقات، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ کافر ہے، ان کی ظاہری طور پر بھی کوئی نیکی نہیں، صورت بھی نہیں نیکی، مثلا بہت سے کفار ہیں، کسی نے اسپتال قائم کی، سڑک بنائی، پل بنایا، مسافر خانہ بنایا، یتیم خانہ بنایا، مہمان نوازی کی، غریبوں کی ہمدردی کی، بہت سارے اچھے کام بھی کافر کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اجر کچھ نہیں ملے۔ اور ایسے کافر بھی ہے کہ ظاہری طور پر بھی کوئی نیکی کی صورت نہیں، ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے، نہ حساب ہوگا، وہ بھی بغیر حساب کے اندر چل جائیں گے دوزخ۔ اور ایک وہ طبقہ ہے مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیکیاں ہیں، ان کا حساب بھی نہیں۔ یہ بخاری شریف صفحہ 968 نکالے آپ، بخاری شریف 968 صفحہ، اس میں یہ باب ہے، دیکھیں باب درمیان سے شروع، یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ اور یہ روایت آپ نے پہلے کتاب و طب میں بھی پڑھی ہے، یہ 885 صفحے میں، 885 صفحے میں بھی آپ نے کتاب و طب میں یہ روایت پڑھی۔ یہاں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ اور ذہبی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ شرط ہما، بخاری مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے۔ اب یہاں بات ذرا سمجھنا کہ یہ 70,000 کا بغیر حساب کتاب کے جانا بڑی شے ہے، لیکن اتنی کثیر امت میں 70,000 کا بغیر حساب کے جانا تو بڑی معمولی سی بات۔ آپ ترمذی شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، 80 صفحے اس امت کی، 40 صفحے ہوں گی تمام پیغمبروں کی سب امت۔ وہ جنت میں 2/3 یہ امت، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزود الولود الودود فانی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، ایسے خاندان کی بیویوں سے نکاح کرو جن کے بچے زیادہ، کیونکہ قیامت کے دن میں کثرت امت پر خوشی محسوس کرے۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں جان پڑنے کے بعد مر گیا، مردہ پیدا ہوا جان پڑنے کے بعد، مردم شماری میں وہ بھی آ جائے۔ تو اتنی کثیر امت میں 70,000 کوئی شے بھی۔ حوالے نوٹ کر لینا، اور بھی کتابوں میں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 391، 92، 93، 94 میں روایت پیش کرتے ہیں۔ 7 صحابہ کرام، 7 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4، ابو سعید انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5۔ یہ روایت ابن کثیر۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7، ان کی روایتیں مسند احمد میں، اور سیر نبلاء للذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں روات کلم ثقات والحدیث صحیح، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث حسن، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسناد جید۔ اسی طرح دیگر صحابہ کی روایتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ 7 صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں 70,000 ما کل 1000 70,000، 70,000 ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اب یہ حساب کر لینا، ہمیں بھی بتا دینا بات کو کہ یہ کتنے بنے، تو 70,000 ما کل 1000 70,000۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روات کلم ثقات اور اسناد جید، ما کل واحد 70,000، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہ اربوں تک تعداد۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وَثَلَاثُ حَسِيَاتٍ مِّنْ حَسِيَاتِ رَبِّي، اور 3 اوک ہوں گے، 3 بک ہوں گے رب کے بک۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے مارے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا پھر خیر سنا۔ تو یہ حضرات بغیر حساب کتاب کے اندر۔ اچھا اب یہ ہیں کون لوگ؟ وہ دیکھیے 968 صفحہ آپ نے نکالا، دیکھنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، پیش کی گئی مجھ پر امتیں، فاخذ النبی یمر، لگ پڑے پیغمبر گزرنے، ماہو امت، ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، والنبی، اور ایسے پیغمبر بھی تھے، ماہو نفر، نفر کا لفظ راحت کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا، ایسے تھے جن کے ساتھ 10 سے کم تھے، اور والنبی ماہو العشرہ، ایسے بھی تھے ان کے ساتھ 10 آدمی تھے، والنبی ماہو 5، ایسے بھی تھے جن کے ساتھ 5 تھے، والنبی یمر وحدہ، ایسے بھی پیغمبر تنہا پیغمبر ہے، ساتھ کوئی بھی تنہا پیغمبروں کا کام ہے ہدایت پیش کرنا، ہدایت دینا پیغمبروں کے بس میں نہیں۔ اگر بس میں ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کو، خاص طور پر اپنے چچا کو، دوسروں کو ایمان دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت پیش کر سکتا ہے، ہدایت دے نہیں سکتا جیسے تیری ہدایت دینا خدا کا کام۔ اگر پیغمبروں کے بس میں ہوتا تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو نہ راہ راست پر لے آتے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو ایمان کی دولت سے نہ نواز دیتے، اپنی بیوی وائلہ کو گویا کہ دوزخ سے نہ بچا لیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی واحلہ حالہوری کے ساتھ وہ جہنم سے نہ بچا لیتے۔ ہدایت دینا خدا کا کام ہے، پیش کرنا پیغمبر کا کام ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 اعلان کروائے، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں
لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے ضرر کا مالک بھی نہیں ہوں، بھلائی کا بھی مالک ہوں۔ اگر آپ مالک نہیں ہے تو اور کون مالک ہو؟ اور اپنے متعلق اعلان کروا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع ضرر کا مالک ہوں۔ خدائی اختیار خدا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اور فیضا سواد، میں نے دیکھا تو ایک جماعت تھی کبیر، میں نے کہا یا جبریل علیہ السلام ہاؤلائے امتی، یہ جو کثیر نظر آتے ہیں یہ میری امت ہے؟ قال لا، فرمایا یہ آپ کی امت نہیں، ولکن انظر الی الافق، اس کنارے کی طرف دیکھیں۔ فنظر، تو میں نے دیکھا، فیضا سواد کبیر وفی نسخۃ کثیر، بہت ساری تعداد۔ فقال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے، وہؤلاء 70,000 قدام، یہ 70,000 ان کی آگے آگے، لا حساب علیہم ولا عذاب، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں۔ قلت، میں نے کہا ولما، کہ ان کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کانوا لا یکتوون، کئی کے معنی ہوتے ہیں بدن میں داغ لگانا، ڈم لگانا، یہ ڈم نہیں لگاتے۔ دیکھنا، آپ نے روایت پہلے پڑھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، صحاح کی روایت ہے کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے۔ ایک کئی داغنا بدن کو، دم لگانا، دم ہی کہتے ہیں آپ مولانا، داغنا، لیکن انہا امتی عن الکئی، میں اس سے منع کرتا ہوں کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس نہیں کو کہتے نہیں تشفق، شفقت کی نہیں، اگر کوئی برداشت کر سکے جائز ہے، علاج ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے میری پیشانی پر داغ ہوگا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تکلیفیں ہوتی تھی، ہمارے بڑے گرا کر کے ہمیں ڈم لگاتے تھے، تو تشفق کے لیے منع نہیں، تو یہ داغ نہیں لگاتے۔ اب دیکھیے جو اوپر ذرا حاشیہ بھی دیکھ رہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ 12 کا حاشیہ نظر آتا ہے، اے لا یکتوون، اے من غیر ضرورت، بغیر ضرورت کے وہ داغ نہیں لگاتے، ضرورت ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، بغیر ضرورت کے وہ بدن میں داغ نہیں لگاتے۔ ایک اول اعتقاد، یا اس اعتقاد سے نہیں لگاتے کہ شفا کئی سے ہے، داغ لگانے سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا تو رب کی طرف سے ہے، یہ ایک سبب ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ غلط ہوگا، کرنا رب نے، اثر رب نے ڈالنا۔ دوسرا ولا یسترقون، اور وہ دم نہیں کرتے، یہ اوپر دیکھیں ولا یسترقون فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر القرآن کا عزائم اہل الجاہلیت ہے، قرآن اور حدیث سے جو دعائیں ثابت نہیں ہیں ان سے دم کرنا یہ گناہ ہے، جیسے جاہلیت کے زمانے میں اور کفر یا شرکی الفاظ سے دم کرتے تھے وہ ممنوع۔ یہاں آپ نے کتاب الدعوات میں، کتاب الطب میں روایتیں پڑھی ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی کرتے تھے، اور یہ آپ نے پڑھا کہ آخر کی 2 صورتیں جب نازل ہوئی آپ ان کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر کے سارے بدن پر مارتے تھے، اور جب آپ بیمار ہو گئے زیادہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر کے آپ کے ہاتھوں پر مارتے۔ تو دم کرنا قرآن اور حدیث کے کلمات سے جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور ایسے نظری مسئلے میں ایسی روایتیں استدلال میں آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دعا اپنے بڑے بچوں کو یاد کراتے تھے، اور یہ روایت آپ کو مشکات صفحہ 217 میں ملے گی، ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے 217۔
کہ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین وان یحضرون، بڑے بچوں کو یاد کراتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر کے لٹکا دیتے۔ اگر یہ شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، جلیل القدر صحابی ایسا کبھی نہ کرے۔ تو قرآن کی دعا ہو ہم کریں، حدیث سے ثابت ہو کریں، جائز ہو کریں، ناجائز نہیں۔ کراچی میں ایک شخص ڈاکٹر عثمانی گزرا ہے، اس نے بڑا کچھ لکھا ہے، اس نے وہ جائز تعویذوں کا بھی انکار کیا ہے جو بالکل غلط ہے اور باطل۔ تو یہ غیر شرعی چیزیں جو ہیں وہ دو ولا یتطیرون، اور وہ پرندے نہیں اڑاتے۔ تطیر کا معنی پرندے اڑانا۔ پرندے اڑانے کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں کا یہ خیال تھا کہ جب وہ کام کوئی کرنا چاہتے، صبح اٹھتے، گھر کے قریب کوئی درخت ہوتا، اس پر پتھر مارتے۔ کوئی نہ کوئی پرندہ رات کو درخت پر رہتا ہے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے میرا کام ہو گیا، اور اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو کہتے میرا کام نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ تیرے کام کا پرندے کے اڑنے سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ شرعی طور پر، عقلی طور پر، عادی طور پر وہ توڑے گا، پرندہ ہے، بدآواز ہو کر کے دائیں بھی اڑے گا۔ تو پرندے اڑاتے تھے نیک پھالی بدپھالی حاصل کرنے کی، اور ہر زمانے میں ایسی رسمیں لوگوں میں پائی جاتی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل ہوئی۔ امت کی سہولت کے لیے حضرت نے بڑا کام کیا ہے۔ ان کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اغلاط العوام، آج کل اس کا نام ہے غلط مسئلے۔ اس میں ایسی خرافات نقل کی ہے کہ یہ مثلا کوا بولا تو کہتے مہمان آئے گا، اور منگل بدھ نہ جامی پہاڑ جیوتی بازی آویں ہار، کہ منگل بدھ کو پہاڑ کا سفر نہ کرنا، تو اگر جیتا ہے تو پھر بھی ہار گیا۔ یہ تمام خرافات اور بھی بہت سی باتیں۔ تو وہ ان کا یہ غلط نظریہ تھا کہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو نیک پھالی حاصل، بائیں طرف اڑ گیا تو بدپھالی۔ اب تطیر کے معنی نیک پھالی بدپھالی حاصل نہیں کرتے، جو اس کا ربط کیا ہے؟ تو یہ پرندوں کا اڑنا تمہارے کام سے ان کا کیا ربط ہے؟ تو نیک پھالی اور بدپھالی بھی نہیں حاصل کرتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کر۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کر کے نتیجہ خدا پر۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ اگر آپ اسباب نہیں اختیار کریں گے تو یہ توکل نہ ہوگا، تعطل ہوگا۔ ظاہری اسباب اختیار کرے، نتیجہ خدا پر، اپنے رب پر توکل کرے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کے لیے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، نوجوان۔ تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ان پر کمبل سا دھاری دار پھٹا ہوا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں ان یجعلنی منہم، مجھے ان میں سے کرے جن کے حساب کتاب۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے تو ان کو ان میں کر دے جن کے حساب کتاب کوئی نہیں۔ ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت ادعو اللہ جی میرے لیے بھی دعا کریں ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کرے۔ آپ نے فرمایا سبقہ کا بیان عکاشہ، عکاشہ سب کو لے گیا۔ اب یہاں پر حاشیے میں 6-7 باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ منافق تھا، اس لیے اس کا حساب کتاب کے بغیر داخلہ جنت میں کیسے، اور ایک یہ کہ اگر بالفرض مومن بھی ہو تو ہر مومن تو حساب کتاب کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، حساب کتاب بھی تو ہوگا نا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا جو آپ نے اس صفحے میں پڑھے، اور میں نے تفصیل سے عرض بات کی ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاصے لوگ۔ اچھا،
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع کا صیغہ ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو یا جمع ہے میزان کی یا جمع ہے موزون کی۔ میزان کی جمع ہو تو یہ آلے کا صیغہ ہے۔ اس میں پھر اوپر اختلاف نقل کیا کہ ایک ترازو ہوگا یا متعدد ہوگا۔ یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ متعدد ترازو ہوں، ہر ایک کے لیے الگ الگ، ہر عمل کے لیے جدا جدا، تو لہذا موازین جمع صحیح۔ یہ بھی اوپر نقل کیا ہے کہ یہ جمع تعظیمی ہے، جمع تعظیمی ہے، مفرد جمع تعظیمی، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا انزلناہ انا اعطیناک الکوثر، یہ جمع تعظیمی ہے، نہ یہ کہ تعدد ہے۔ پھر ترکیب کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ قسط کیا ہے ترکیب، تو یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ قسط کا لفظ جو ہے یہ موازینہ کی صفت۔ پھر اشکال ہے کہ موازین تو جمع ہے، قسط مفرد ہے، مفرد یہ کس طرح صفت بنی جمع؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ قسط مصدر ہے، مصدر واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے۔ مصدر کا لفظ یہ جمع مفرد سب کے لیے آتا ہے، یہ جمع کی صفت بن سکتی ہے۔ دوسری ترکیب یہ لکھی ہے کہ یہ یہاں مضاف معذوف ہے۔ علامہ زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ، ذواتا کا لفظ یہاں معذوف، ہم رکھیں گے ترازو انصاف والے۔ اور تیسری ترکیب یہ لکھی ہے کہ قسط مفعول لہو ہے، لِأَجْلِ الْقِسْطِ، ہم انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے۔ لے یوم القیامہ، لام کے متعلق دونوں باتیں نقل کی ہیں۔ ایک یہ کہ لام بمعنی فی کے، نحات کوفیین کے نزدیک رحمہم اللہ تعالی اجمعین حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں بغیر شرط اور بغیر کہے۔ تو لے یوم القیامہ لام بمعنی فی کے۔ دوسرا یہ کہ لام تعلیلیہ ہے، تو معنی کرتے ہیں لِأَجْلِ حساب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے ہم ترازو کو رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال، اور یہاں آگے دو نسخے ہیں، ایک اقوالہم ہے، اقوالہم ہو تو توزنو پڑھیں گے آگے، اور ایک میں قولہم ہے تو جوزنو پڑھیں گے، وہ اقوال اعمال بھی تولے جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ عام مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسطاس کے معنی ہیں ترازو، انہوں نے معنی کر دیا عدل، عدل کے ساتھ ہم وہ رومیہ، رومیہ کا مطلب یہ ہے کہ رومی زبان میں یہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ اب یہ خیال رکھنا کہ قرآن پاک تو عربی ہے، تو رومیہ کا مطلب یہ کرتے ہیں شدہ حدیث کہ یہ رومی زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ کئی الفاظ ایسے ہیں کہ سب زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں، مثلا لفظ تنور قرآن میں بھی آتا ہے بفارت تنور، فارسی میں بھی تنور، اردو میں بھی تنور، پشتو میں بھی تنور، پنجابی میں بھی تنور، سب زبانوں میں یکساں بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ رومی زبان میں بھی باقاعدہ بولا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو قال، یہ بھی کہا گیا کہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقصد کا۔ آپ جہاں اشکال ہے کہ مقصد تو باب افعال ہے، مقصد کا مصدر تو اقساط ہے نہ کہ قسط۔ تو ایک توجیہ اس کی یہ نیچے لکھی ہوئی ہے کہ بے حذف زوائد، یعنی مقصد کا جو مصدر ہے اقساط، اس کا مصدر ہے قسط مجرد، اور اس کے معنی کرتے ہیں العادل، عدل۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ مجرد و قسط کے معنی ہوتے ہیں ظلم اور جور کے۔ تو باب افعال پر آئے تو حمزہ سلب کے لیے ہوتا ہے، سلب عدل، تو وہ جور ہوگا، ظلم ہوگا، یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور ایک قاصد ہے جس کے معنی جائز۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ
ازداد میں سے ہے۔ قسط انصاف کے لیے بھی آتا ہے اور قسط ظلم کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے زن کا لفظ زن یقین کے لیے بھی آتا ہے، انہم یظنون انہم ملاقو ربہم، اور یہ گمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو بہت سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر، والد مسلمان نہیں، والدہ کا نام امینا بھی لکھا ہے اور امیمہ بھی لکھا ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں تہذیب و تہذیب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور 5373 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ ان سے زیادہ روایتیں کسی کو معلوم نہ تھی۔ بخاری کتاب العلم میں آپ پڑھ چکے ہیں، مگر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھ لیتے تھے اور فرماتے میں نہیں لکھتا۔ تو یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان ہیں، دو کلمے ہیں، اصل میں کلام ہے، مرکب ہو تو کلام ہوتا ہے، تو اس مرکب پر کلمہ کا لفظ مجاز ہو رہا ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ ہے تو مرکب کلام ہے، کلمہ بول، کلمہ شہادت، تو جیسے وہ مرکب ہے اس پر کلام پر کلمے کا لفظ بولا گیا، اس طرح ان پر بھی بولا گیا۔ دو کلمے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے، پیارے کا یہ معنی کہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، زبان پر ہلکے پھلکے، یعنی پڑھنے میں دقت بھی نہیں پیش آتی، زیادہ وقت بھی نہیں آتا۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ، اور ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں بھارے ہوں گے۔ اس ثقیلتان فی المیزان سے ترجمۃ الباب پورا ہوا، ورنہ اعمال بنی آدم اقوالہم توزن، قول ان کے وزن کی، جیسے ترجمۃ الباب۔ وہ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ 6 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں اور بڑے چوٹی کے ولی ہیں، عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ 2 قسم کی، اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے انداز سے نقل کیے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبی، جو اللہ سے سلب ہے، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، مرے گا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، اللہ کی ماں نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کوئی یہ نہیں کے ساتھ جتنی صفتیں ہیں یہ سلبی کے ساتھ۔ اب کتنے اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں ان کو صفات جمال، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات ہیں جو اس کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، محیی زندہ کرنے والا ہے، ممیت مارنے والا ہے، بادشاہ بنانے والا ہے، گدا بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، لینے والا ہے، یہ سارے کام اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، زیادہ دور کا زمانہ نہیں گزرا۔ رضا شاہ پہلوی ایران کا بادشاہ، جو امریکہ کا چوکیدار تھا ایشیا میں، جب وہ ناراض ہوا تو اس کے خلاف تاریخ کھڑی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بنا اس سے 1-2 سال بعد ہمارے کسی صحافی نے اخبار میں لکھا کہ شاہ ایران کا یہ فرمان ہے، شاہ ایران کا۔ تو ہمارے پاکستان میں 2 سفارت خانے بڑے تھے، ایک امریکہ کا، ایک ایران کا، بڑے تیز سفارت خانے۔ ایران کے سفارتکاروں نے نوٹس بھیجا اخبار کہ تم نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، یا تو معافی مانگو یا مقدمے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ تم نے لکھا ہے شاہ ایران نے یہ کہا، ہمارا تو شہنشاہ ایران ہے، شہنشاہ، تم نے شہنشاہ کو شہنشاہ لکھا ہے، درجہ گھٹایا۔
آپ کتاب الاسامی میں یہ روایت پڑھ چکے ہیں بخاری میں، ان اخن الاسماء عند اللہ تعالی ان یسمى الرجل ملک الاملاک، اے شاہنشاہ، مخلوق میں سے کسی کے لیے بدترین نام یہ ہے کہ اس کو کہا جائے شاہنشاہ۔ شاہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ پھر ہونا۔ ایک وہ وقت تھا کہ اس کو شاہنشاہ لکھنا فخر تھا اور شاہ لکھنے میں توہین تھی۔ پھر ایسا وقت بھی اس پر آیا کہ اس کا جہاز فضا میں اڑتا تھا، ایک ملک میں جاتا، جان کی بچاؤ کی بھیک مانگتا تھا، مجھے اترنے کی اجازت ہو، تو ملک کہتے کہ ہم مانگتے یاد ہوگا بڑوں کو جو عمر والے ہیں۔ بالآخر مصر نے دل قوی کیا اور اس کو کہا کہ بادہ باد جو ہوگا۔ اس نے کہا کہ اب پیٹرول ختم ہو رہا ہے، جہاز ہمارا گر جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اس کو شاہ لکھنے میں تو ایک وہ وقت تھا کہ جان کے خطرے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج ہمارے نواز شریف صاحب کے دور ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے۔ تو یہ ہے کہ ساتھ جتنی صفات ہیں یہ ایجابی۔ ایک دفعہ آپ کہیں الحمدللہ، وہ ساری صفات ہیں، الحمدللہ کہیں یا وبحمدہ، تو یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب عوام کے لیے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا بے پناہ احسان وہ یہ کہ جتنے بھی ورد اور وظیفے ہیں، اذکار ہیں، ان کے لیے وضو شرط نہیں۔ مسجد میں بیٹھنا، گھر میں بیٹھنا، یہ کوئی شرط نہیں۔ آپ بے وضو بھی ورد اور وظیفے، درود شریف سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم زبانی پڑھنا ہو، ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ زبانی پڑھنا ہو تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بیویاں جب اپنے ایام میں ہوں یا کوئی شخص جنبی ہو تو پھر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ ورد اور وظیفے کوئی بھی ہوں اس کے لیے وضو شرط نہیں، بیٹھنا چاہیے۔ بلکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جن دنوں میں بیویوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ وہ جو نماز نہیں پڑھنی اس کی تلافی اللہ کے ذکر سے۔ اگر یہ پابندی ہوتی کہ باوضو ہو کر کے پڑھو تو انسان کہہ سکتا تھا پروردگار میرا تو معدہ خراب ہے، وضو نہیں رہتا، مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، پروردگار میں چلنے پھرنے والا دعوت الارض میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، گھر میں نہیں ٹھہر سکتا، بڑی چھوٹی۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رہیں، ہاں وہ آپ نے دستربندی کرانی ہے، اچھا کر دیں۔ تبلیغی جماعت کو صدقہ واجب یا نفل دینا کیسا ہے؟ دیکھیے جی، اگر اس میں کوئی صاحب نصاب نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سادات میں سے نہ ہو، کیونکہ سادات واجب صدقہ لینے کے مجاز نہیں، وہاں غریب کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلوا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ۔